دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ईरान امریکہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے امریکی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد کی قیادت JD وینس کر رہے ہیں۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کرشنر بھی وفد کا حصہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مہمان وفد کا استقبال کیا۔ وفد خصوصی طویل فضائی روٹ سے پاکستان پہنچا۔ طیارہ نور خان ایئر بیس پر لینڈ کر گیا۔ مذاکرات کو اعلیٰ سطح اور اہم سفارتی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کا اعلیٰ سطح وفد جنگ بندی مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد میں شامل ہیں۔ ایرانی وفد کا استقبال فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیا۔ اسحاق ڈار نے تعمیری مذاکرات کی امید ظاہر کر دی۔ پاکستان کا تنازع کے پائیدار حل کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کا عزم۔ خیر سگالی کے طور پر آئے۔ امریکہ پر اعتماد نہیں، ایران کا امریکہ سے مذاکرات سے پہلے لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایران نے منجمد اثاثوں کی بحالی کو معاہدے کی شرط قرار دے دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا، امریکہ حقیقی معاہدہ پیش کرے اور ایران کے حقوق تسلیم کرے۔ عباس عراقچی کا امریکہ سے وعدوں کی پاسداری کا مطالبہ۔ لبنان میں جنگ بندی کے امریکی وعدے پر عمل درآمد تاحال باقی ہے۔ عباس عراقچی کی جرمن ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں بے اعتمادی کے ماحول کا اظہار کیا۔ ایران نے اپنے موقف میں کہا، بے اعتمادی کی وجہ امریکی وعدہ خلافی اور سفارتی دھوکہ دہی ہے۔ اپنے عوام کے مفادات اور حقوق کا بھرپور تحفظ کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے وفود جنگ بندی مذاکرات کے سلسلے میں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ خطے میں جاری سفارتی سرگرمیوں کے باوجود اعتماد کا بحران ایک بڑا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جنگ اور مذاکرات کا مقصد ایک ہی ہے، ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے روکنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ رجیم چینج ان کے مقاصد میں شامل نہیں تھا، تاہم وہ پھر بھی ہو گیا۔ ایران کو عسکری میدان میں شکست ہو چکی ہے اور اس کے پاس میزائل محدود رہ گئے ہیں۔ امریکی فوج کی کارروائیاں بہت شاندار رہی ہیں اور ایران کی صلاحیتیں کمزور ہو گئی ہیں۔ JD وینس اور اسٹیو وٹکاف ملاقات کر رہے ہیں اور معاملات پر پیش رفت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں امریکہ ایران ممکنہ مذاکرات پر عالمی توجہ مرکوز، کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری۔ بھارتی میڈیا مثبت کردار اجاگر کرنے کے بجائے پروپیگنڈا کرنے میں مصروف۔ ارنب گوسوامی کے پروگرام میں وکٹر گاؤ نے پاکستان کے کردار کی تعریف کر دی۔ پاکستانی کردار کی تعریف پر بھارتی اینکر نے گفتگو روک دی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ خلیج میں اب جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جنگ میں کل تک جو فریق آمنے سامنے تھے آج بات چیت پر راضی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا اسلام آباد میں امن کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ اس میزبانی کا یہ شرف صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے لمحہ فخریہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل نے آگ کے شعلے بجھانے اور مذاکرات کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سید عاصم منیر کی ان خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ درخواست ہے عوام دعا کریں، اللہ مذاکرات کو کامیاب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر اعظم نے جنگ بندی میں پاکستان کی مؤثر سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی برقرار رکھنے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے سازگار ماحول پر زور۔ وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مخلصانہ عزم کا اعادہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کی اسلام آباد میں امن مذاکرات کی میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ بلومبرگ کے مطابق لبنان کو اچانک جنگ بندی ڈیل میں شامل کیا گیا۔ CNN ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تلخ اور سخت فون کال ہوئی۔ کال کے فوراً بعد اسرائیل نے لبنان کے ساتھ براہ راست جنگ بندی مذاکرات کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی حملوں میں کمی پر زور دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ایک دن میں 303 افراد مارے گئے۔ نیتن یاہو کو خدشہ تھا ٹرمپ خود جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں۔
لبنان اور اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کے لیے منگل کو پہلی میٹنگ پر رضامند. مذاکرات واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزارت خارجہ میں ہوں گے. میٹنگ میں جنگ بندی اور آئندہ مذاکرات کی تاریخ طے کرنے پر بات چیت متوقع. امریکی ثالثی میں مذاکرات سے قبل دونوں ممالک کے سفیروں کے درمیان رابطہ. لبنان میں امریکی سفیر بھی ابتدائی سفارتی گفتگو میں شریک رہے. اسرائیل کا موقف مذاکرات میں حزب اللہ کو شامل نہیں کیا جائے گا. انتونیو گوتریس پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید. انتونیو گوتریس کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں. امریکہ اور ایران کو خلوص نیت کے ساتھ سفارتی موقع سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ. مذاکرات سے کشیدگی میں کمی اور دشمنی کے دباؤ دوبارہ آغاز کو روکنے پر زور. افہام و تفہیم سے پیش رفت ہوئی تو جامع اور دیرپا معاہدہ ممکن ہوگا. پاکستان عالمی سفارتکاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. سعودی عرب نے پاکستان کو مالی تعاون جاری رکھنے اور مدد میں توسیع کی یقین دہانی کروائی. پاکستان نے سعودی عرب سے تقریباً $5 ارب قرض اور آئل فائنانس سہولت میں توسیع کی درخواست کی. تیل کی ادھار سہولت کو مزید 5 سال بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے. پاکستان کو قلیل مدت میں اربوں ڈالر کی ادائیگیوں کے دباؤ کا سامنا ہے. زر مبادلہ ذخائر برقرار رکھنے کے لیے اضافی مالی امداد کو ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے. دونوں ممالک نے تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ کے دورے پر روانہ. دورہ 13 سے 18 اپریل تک واشنگٹن ڈی سی میں جاری اجلاسوں کے لیے ہے. ورلڈ بینک اور IMF اجلاسوں میں شرکت کریں گے. پاکستان کی معاشی صورتحال اور اصلاحات پر عالمی رہنماؤں کو بریفنگ دیں گے. دورے کے دوران بوسٹن میں ہارورڈ یونیورسٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. عالمی مالیاتی اداروں کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں. پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کرایوں میں نمایاں کمی کا اعلان. لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹرز اور کئی نجی کمپنیوں نے کرائے 25% کم کر دیے. مزدار ٹرکوں کے کرایوں میں بھی 25% کمی کر دی گئی. گڈز ٹرانسپورٹ نے ملک بھر میں کرائے 40% تک کم کرنے کا اعلان.